5 اگست 1988 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن جس نے پورے ملک کو حیرت اور صدمے میں مبتلا کر دیا۔ بہاولپور کے قریب ایک فوجی طیارہ فضا میں بلند ہوا، لیکن چند ہی منٹ بعد یہ طیارہ زمین پر آ گرا۔ طیارے میں پاکستان کے صدر اور آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق، امریکی سفیر سمیت کئی اعلیٰ فوجی افسران اور دیگر اہم شخصیات سوار تھیں۔ حادثے میں طیارے میں موجود تمام افراد جاں بحق ہو گئے، لیکن اصل سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ صرف ایک فضائی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی؟ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ 1977 میں انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 11 سال تک وہ پاکستان کے سیاسی اور ریاستی نظام پر غالب رہے۔ ان کے دور میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ میں ایک اہم کردار بن گیا۔ امریکہ، پاکستان اور افغان مجاہدین ایک بڑے عالمی تنازع کا حصہ بن گئے۔ اسی دوران پاکستان کی سیاست، معاشرت اور مذہبی پالیسیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے، لیکن 1988 تک حالات بدل چکے تھے۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور میں ایک فوجی مشق کا مشاہدہ کرنے گئے۔ وہاں امریکی سفیر سمیت کئی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ مشق ختم ہونے کے بعد جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اسلام آباد روانہ ہوئے۔ ان کا طیارہ تھا C-130 ہرکولیس۔ یہ ایک ایسا فوجی طیارہ تھا جسے عام طور پر قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ طیارے نے بہاولپور سے پرواز کی۔ ابتدائی طور پر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن چند منٹ بعد طیارے نے اچانک غیر معمولی انداز میں حرکت کرنا شروع کی۔ عینی شواہد کے مطابق طیارہ تیزی سے نیچے آیا اور زمین سے ٹکرا گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ طیارے میں سوار کئی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ خبریں اسلام آباد پہنچی تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق جاں بحق ہو چکے تھے، لیکن حادثے کی تحقیقات نے بھی اس واقعے کے گرد موجود سوالات ختم نہیں کیے۔ تحقیقاتی عمل میں مختلف امکانات سامنے آئے۔ ایک امکان یہ تھا کہ طیارے سے کسی قسم کی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ طیارے کے کنٹرول یا پرواز کے نظام میں کوئی غیر معمولی مسئلہ پیش آیا۔ اور تیسرا سب سے زیادہ مشہور امکان تھا کہ طیارے کو سبوتاژ کیا گیا۔ حادثے کے مقام سے متعلق تحقیقات میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ طیارے میں کسی خطرناک کیمیائی مادے یا گیس کے استعمال کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نظریہ بھی سامنے آیا کہ پائلٹ اچانک بے ہوش ہوئے اور طیارہ قابو سے باہر ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حادثے کے شواہد اتنے تباہ ہو چکے تھے، کسی ایک نظریے کو حتمی طور پر ثابت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ بعد میں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے بھی مختلف امکانات کا جائزہ لیا۔ امریکی حکام نے بھی تحقیقات میں حصہ لیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کی موت کی کوئی ایسی حتمی وجہ سامنے نہیں آ سکی جس نے تمام سوالات کا ہمیشہ کے لیے جواب دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہاولپور کا یہ طیارہ حادثہ آج بھی پاکستان کی تاریخ کے بڑے رازوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے ساتھ ان کا 11 سالہ دور اچانک ختم ہو گیا۔ ملک میں نئے سیاسی مرحلے کا آغاز ہوا اور کچھ عرصے بعد عام انتخابات ہوئے۔ دسمبر 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور یوں پاکستان ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو گیا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کی موت کا سوال اپنی جگہ باقی رہا۔ آخر طیارہ تباہ کیوں ہوا؟ کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا؟ کیا کوئی تکنیکی خرابی ہوئی؟ کیا طیارے کے اندر کوئی ایسا مادہ موجود تھا جس نے پائلٹ کو بے ہوش کر دیا؟ یا پھر کسی نے جان بوجھ کر پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کو نشانہ بنایا؟ ان سوالات کے جواب میں کئی نظریات پیش کیے گئے، لیکن کسی سازشی نظریے کو حتمی حقیقت قرار دینے کے لیے آج تک قابل اعتماد عوامی شواہد کافی نہیں سمجھے جاتے۔